السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ تو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ پاک کا کرم ہے اور شکر ہے۔ تو میں نے آج اپنی بیٹی کے کپڑے سلائی کرنے تھے، کپڑوں کی کٹنگ کی ہے، تو سوچا کہ سلائی بعد میں کروں گی اور پہلے دن کے لیے کھانا بنا لوں۔ گھر کا کام صبح جلدی ختم کیا ہے، اس کے بعد کپڑے کٹنگ کی ہیں اور اس کے بعد پریشر کوکر لگا دیا تھا میں نے ساتھ میں، تو چنے بوائل ہو گئے تھے۔ اور مسالے کی ویسے میں نے ویڈیو اس لیے شوٹ نہیں کی کیونکہ جو میری جٹھانی ہے وہ پاس آ کے کھڑی ہوئی تھی، تو پھر میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی۔ اور ان کے جاتے ہی پھر جیسے میں چنے ڈالنے لگی تھی، میں نے فوراً کیمرے کو سیٹ کیا اور ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ تو میں نے چنے زیادہ بوائل کر لیے تھے، زیادہ اس لیے کر لیے تھے کیونکہ میرا اپنا پریشر کوکر نہیں ہے، تو میں اپنی سسٹر سے لے کے آئی تھی۔ میری سسٹر بھی، ہم دونوں بہنیں ایک گھر میں ہیں، تو پاس میں ہی ہوتی ہیں، تو ان کے گھر سے پھر میں کوکر لے کے آئی تھی، تو پھر میں نے زیادہ چنے بوائل کر لیے تھے، یعنی کہ 1 کلو تھے تو ساری میں نے بوائل کر لیے تھے اور آدھے پکا لیے تھے اور آدھے چنے میں نے فریز کر لیے تھے، کیونکہ اگر سلنڈر بھی ضائع ہو اور کوکر بھی لے کے آؤ تو پھر بندہ فائدہ اٹھائے نا۔ تو اس کے بعد اچھا، میں آج پتہ ہوا کیا، ایک مزے کی بات ہوئی ہے آج نا، ایک مانگنے والی آئی ہے، تو گھر پہ مطلب بڑی بھابھی بھی نہیں تھی، میری سسٹر بھی اندر تھی، تو میں ہی سامنے تھی، تو دروازہ مطلب گیٹ بجائے نا، تو میں چلی گئی ہوں۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا ہے نا، تو میں نے دیکھا باہر مانگنے والی ہے، ایک بڑا سا برتن، کٹورا سا کہہ لینا، تو وہ لے کے آئی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے نا دانے دو، انہوں نے کسی دربار کا نام لیا۔ میں نے کہا آپ دربار کا نام لے رہی ہیں، اللہ کا نام لیتی تو میں خوشی خوشی دیتی۔ تو کہتی ہے اچھا اللہ کے نام پہ دے دو۔ اچھا، میں نے اسے نا کٹورا لیا ہے نا، تو میں مطلب وہ بڑا سا برتن تھا، میں اندر گئی نا، اس میں گندم ڈالی ہے، تو نہ تو وہ فل بھرا ہوا تھا نہ وہ آدھا تھا، مطلب پونا سا تھا وہ برتن، تو 5 kg تک ہوگا، مطلب اتنا بڑا تھا وہ۔ میں نے اس کو دیا، تو کہتی ہے اللہ کے نام پہ دے رہی ہو تو تھوڑے زیادہ دیتی۔ تو میں نے کہا میں نے تو اپنی طرف سے زیادہ ہی ڈالے ہیں، تو جو دے رہی ہوں وہ قبول کریں۔ تو کہتی ہے رہنے دو۔ اس نے مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا آپ لے لیں، تو جو بندہ خود سے دیتا ہے نا وہ لے لیا کرے۔ تو اس نے میرے ہاتھ سے لے کے نا نیچے پھینک دے دانے سارے، نا گندم نیچے گرا دیا ہے، اس رستے میں سارے گندم۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میرا دل کرا ایک چھاپڑ ماروں نا 14 طبق روشن ہو جائیں۔ تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تم نے لینے نہیں تھے تو گندم نیچے کیوں گرائی ہے؟ تو کہتی ہے وہ نیکی کرو تو بندہ پوری کرے نا۔ میں نے کہا جب آپ ایسے کسی سے کے سامنے اکڑ کے لوگے نا، تو کوئی بندہ نہیں دے گا آپ کو۔ تو جو میں نے گندم دی ہے وہ بھی نیچے گرا دی ہے۔ تو میں نے جھاڑو اٹھا کے میں نے کہا نکلو باہر، اس کو دروازے کے باہر کر کے میں نے دروازے کی کنڈی لگائی، پھر جھاڑو لے کے میں نے گندم اکٹھی کرنی شروع کر دی ساری۔ تو پھر میں نے وہ برتن لے کے آئی ہوں، برتن میں ڈالی ہے۔ اب وہ میرے کام سے بھی نکل گئی تھی کیونکہ اس میں ساری مٹی ہو گئی تھی۔ پھر وہ میں نے جو میری بڑی بھابھی ہے نا جٹھانی، انہوں نے مرغیاں وغیرہ رکھی ہیں، پھر میں نے اتنے زیادہ گندم تھی، پھر میں نے ان کو دے دی۔ میں نے کہا ان کے گھر میں مطلب رکھ کے آئی ہوں نا، تو بعد میں تھوڑی دیر بعد بھابھی آئی ہے، کہتی ہے یہ میرے گھر میں گندم کس نے رکھی ہے برتن میں؟ تو میں نے کہا میں نے رکھی ہے۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی، وہ اتنی حیران ہوئی، کہتی ہے گندم نیچے گرا دی؟ میں نے کہا اس نے گندم ساری نیچے ہر طرف دانہ ہو گیا۔ تو کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر میں مرغی کو تھوڑا روزانہ ڈال دیا کروں، وہ اتنے زیادہ ہیں۔ پھر بس یہی بات کرنے کے لیے نا بھابھی کھڑی تھی، تو میں چنے بنا رہی تھی اور سب بھی حیران ہوئے ہیں، جس کو بتاؤ سارے حیران ہو رہے ہیں کہ مانگنے والے نے گندم نیچے۔ اچھا، جو بندہ اگر آپ لے رہے ہو نا، مانگ رہے ہو، تو جو بندہ دے رہا ہے آپ اس کو قبول کریں۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ویسے میں تو دیتی ہی نہیں ہوتی ہوں، یہ جو ہوتے ہیں پیر بابے کے نام پہ لیتے ہیں، اللہ کے نام سے لو، اگر کوئی لے تو خوشی خوشی دیتی ہوں۔ تو باقی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ مطلب کیا کہہ رہے ہیں اسمارٹ تھی، مطلب اتنی اچھی مطلب اس کی کپڑے وغیرہ تھے، کسی طریقے سے بھی نہیں لگ رہی تھی کہ یہ بیچاری غریب ہوگی۔
تو اسی لیے شاید اس نے گندہ پھینک دیا، پتہ نہیں، بھابی کہتی ہے پتہ نہیں شاید وہ کس چکر میں ہوگی، تو دروازے نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا غلطی ہوگی۔ تو آپ بھی ایسے بندوں سے نا مطلب مجھے بھابی غصہ کر رہی تھی کہ میں نے اس کو دروازے کے اندر، وہ دروازے کے اندر ہو کے کھڑی تھی، اندر کیوں ہونے دیا، اس کو باہر کھڑا کرنے مطلب کھڑا کرتی۔ تو ان باتوں کو نوٹ کرنا چاہیے جو ہم غور نہیں کرتے۔ بھابی کہتی ہے پتہ نہیں آج کل تو اتنے فراڈ ہو رہے ہیں، اور واقعی فراڈ ہے۔ وہ تو یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ تھے، تو اتنی ٹینشن والی بھی بات نہیں تھی۔ آپ لوگ سنائیں آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی، مجھے ضرور بتائیے گا۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے کپڑے اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد سلائی کرنے شروع کر دیے تھے، وہ بھی فل نہیں سلائی ہوئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ایک پک اس میں دکھا دوں گی کہ میں نے جو یہ میرا فراک میں نے سلائی کیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔